السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کی مدد سے ہم نے سورہ توبہ کی 40 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر دیا۔ اس کو YouTube پہ چراغ رحمت HD چینل پہ لوڈ کر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ناظرین، ایک حدیث ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے۔ جب سورہ توبہ کا نزول ہوا، یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی غالباً 9 ہجری میں، اور 9 ہجری میں ہی صحابہ کرام نے پہلا باقاعدہ حج کیا، اور اس حج کے امیر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو قافلہ حج کا سالار مقرر کیا، یعنی یہ عین شریعت کے مطابق ہے کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی گروپ جب بھی کہیں تبلیغ کے لیے جاتا ہے، یا کوئی سفر کرتا ہے، یا حج کے لیے جاتا ہے، یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، تو اس گروپ کا ایک امیر مقرر کیا جانا چاہیے، اور امیر کی اطاعت کرتے ہوئے پورا گروپ ان کے ساتھ چلے۔ اور ایسے ہی حج بیت اللہ کی باقاعدہ سعادت کے لیے مدینہ پاک سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے گروپ کے سالار جو تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، 9 ہجری میں یہ سورہ توبہ کا نزول ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ قافلے والوں کو جا کے سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھا دیں، کیونکہ ان آیات میں ایک یہ حکم بھی آیا تھا کہ جیسے سابقہ ادوار میں مشرکین مکہ طواف کرتے تھے تو ان کی حالت عجیب و غریب ہوتی تھی، بے لباس ہو کر بھی طواف کرتے تھے، اور الٹی سیدھی حرکات بھی کرتے تھے طواف کے دوران۔ لیکن یہ سورہ توبہ کی آیات کا نزول ہوا، اس میں اللہ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور بے لباس ہو کر الٹی سیدھی حرکات کے ساتھ طواف بند کر دیا گیا حکم الہی، اللہ کے حکم سے۔ اور یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو سنا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں اور پہلی 40 آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ حج میں جانے والے قافلے کو اچھی طرح سمجھا دیں، اور اچھی طرح یہ اعلان کروا دیں کہ آج کے بعد حرم کی حدود میں حج کرنا، طواف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حرم کی حدود میں کسی غیر مسلم کا داخلہ قطعی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ اس دن کے بعد، یعنی 9 ہجری کے بعد، حرم میں غیر مسلموں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، مرزائیوں کا، قادیانیوں کا، عیسائیوں کا داخلہ قطعی طور پر بند ہے، اور حرم مکہ کی حدود جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا۔ شہر سے باہر ہر اندر آنے والی سڑک پر یہ نشان لگا دیے گئے، وہاں یہ تحریر کر دیا گیا کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے، اور اس حدود سے آگے غیر مسلموں کا، مشرکوں کا جانا سخت منع ہے۔ ناظرین، یہ سورہ توبہ کے احکامات ہیں۔ ایسے ہی اور احکامات ہیں جس میں حج کا حکم ہے، جہاد کا خصوصاً حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے،
اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ کے مال و دولت، آپ کے بیوی بچے، آپ کی شہرت، آپ کی عزت آپ کو جہاد سے روکیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا۔ تو ناظرین، یہ بہت سے سخت ترین احکامات ہیں سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات میں۔ الحمدللہ ہم نے 40 آیات کا ترجمہ اور تفسیر اپنی حد تک جو ہم کر سکتے تھے ہم ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور ہمارا آئندہ پروگرام ہے کہ ان 40 آیات کو ہم دوبارہ سے ان کی ویڈیوز بنائیں، اور اب ہم ایک آیت کی بجائے 5 آیات کا سیٹ بنائیں گے، یعنی پہلی 5 آیات، پھر دوسری 5 آیات، پھر تیسری 5 آیات، پھر آخر 40ویں 5 آیات، یعنی 35 سے 40 تک، یعنی 5 آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ اس کو پسند فرمائیں گے، اور آپ سے ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو پروگرام ہم دے رہے ہیں، اس پروگرام کا ہمارا ذاتی دنیاوی مفاد قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے کہ ہم یہ ذاتی مفاد یا شہرت کے لیے کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے، اور آپ سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ کا حصہ یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی حد تک اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو، اور تبلیغ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد دین مکمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی دین نہیں ہوگا۔ قیامت تک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہوگی، یہی قانون ہوگا، یہی دین ہوگا، یہی کتاب ہوگی قرآن مجید، قیامت تک کے لیے ہے یہ، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کو دعوت ہے اس میں، مسلمان ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں آپ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی ہی نقل کرتے ہوئے دعوت دیتے ہیں تمام غیر مسلموں کو، تمام بد عقائد لوگوں کو، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اپنے عقائد درست کر لیں، اپنا تقوی درست کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ دین اسلام قبول کر لیں۔ یہ دین اسلام حقیقت کا دین یہ ہے، یہ روشنی ہے، اور دیگر ادیان جو ہیں اپنے دور میں وہ حق تھے، لیکن اب حق نہیں رہے، اب حق جو ہے وہ دین اسلام ہے، قرآن مجید اب آخری کتاب ہے، اور یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس پہ عمل کر لیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔